खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप होशाना टीवी बाकायदगी के साथ देखते हैं और खुदा के कलाम से फैयाब होते हैं। और ये भी कि होशाना टीवी की ये एक ज़बरदस्त ख्वाहिश है और काविश है कि अपने नाज़रीन को बाइबल मुक़द्दस के गहरे और अमीर भेदों से मुतारफ़ कराया जाए ताकि आप रूहानी एतबार से तरक्की करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। इसके लिए खुदा के मुस्तनिद खादमों को दावत दी जाती है जो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको खुदा का कलाम सिखाते हैं। और दूसरा ये कि बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप तालीमी और रूहानी एतबार से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं वो है 7 सलीबी कलमात। हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो मसलूब थे, दर्द और करब में अपनी ज़ुबान मुबारका से अल्फाज अदा किए जो 7 सलीबी कलमात कहलाए। उन कलमात में से आज हम पहला कलमा माफ़ी का कलमा सीखने जा रहे हैं। इस पर हम बिलतफसील बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान जनाब प्रिंसिपल अंजम शहजाद साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से है और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है ताकि ये कैंपेन करें, हमें सिखाएं कि माफ़ी का कलमा क्या होता है। तो प्रिंसिपल साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। इसी तरह हमारे अगले मेहमान जनाब प्रोफेसर नासिर पुरी साहिब, इनका ताल्लुक़ भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट शेखुपुरा से है और इन्होंने हमें कीमती वक्त दिया है और ज्वाइन किया है ये कैंपेन करने के लिए कि माफ़ी का कलमा क्या होता है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह हमारे अगले मेहमान जनाब प्रोफेसर आमिर साहिब, इनका ताल्लुक़ भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से है और इन्होंने ज्वाइन किया है और कीमती वक्त दिया है ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि माफ़ी का कलमा क्या होता है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर नदीम फजल साहिब, इनका ताल्लुक़ द बाइबल चर्च क्रिश्चियन टाउन शेखुपुरा से है और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और कीमती वक्त दिया है ताकि हमारे साथ मिलकर कैंपेन करें और हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि माफ़ी का कलमा क्या है। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ। तो आज हम सीखने जा रहे हैं पहला कलमा। हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो मसलूब थे, आप जानते हैं कि जुमेरात की रात वो पकड़वाए गए और सारी रात उनकी तफ्तीश होती रही और उन्हें नफसियाती, जस्मानी, रूहानी कर्ब से गुजरना पड़ा। अगले दिन कोड़े मार मार के उन्हें लहूलुहान कर दिया गया और फिर मसलूब किए गए। एक दर्दनाक जो है सज़ा होती थी और यूँ दर्द और करब और ज़ख्मों की वो सारी सूरत हाल जिससे मैं और आप शायद कभी गहराई से महसूस नहीं कर सकते। यहाँ पे एक लफ्ज़ बोलना बड़ा मुश्किल होता, ताहम मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने 7 दफ़ा अपनी ज़ुबान मुबारका से अल्फाज अदा किए। वो अल्फाज आज 7 सलीबी कलमात कहलाते हैं। उनमें से पहला कलमा माफ़ी का कलमा है। इस पर हम बात करेंगे, सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत करें। आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा लूका तबीब की अंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 34वीं आयत मुक़द्दसा पढ़ेंगे और तलावत के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर नदीम साहिब से कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज़ गॉड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में कुछ मरकूम है लूका तबीब की अंजील, उसका 23वां बाब और 34वीं आयत मुक़द्दसा लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे ताकि हम कलाम खुदा को समझ सकें। दुआ के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर आमिर साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगेंगे।
مہربان مالک آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی تعریف تمجید ستائش اور بزرگی کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہو۔ اے قادر مطلق زندہ باب، وہ آپ ہی ہیں۔ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم آسمان پر آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور زمین پر اے باپ ہم کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، مشتاق نہیں ہیں۔ ہم اس بات کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بیڑے ہیں، اور بالخصوص اس بڑے استحقاق کے لیے جو ہمیں آپ کے پاک بیٹے میں حاصل ہے، ہم اس بڑے استحقاق کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے قادر مطلق سچے زندہ آسمانی باپ، آج کا خیال ہم سبوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ آج کے خیالات کے وسیلے سے اے خداوند سارے لوگ بڑی برکت پائیں، ہمیں برکت دیجیے۔ اے باپ یہ سب کچھ آپ کے پاک بیٹے کے وسیلے سے مانگتا ہوں، آمین۔ تو ناظرین، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں معافی کا کلمہ۔ ہمارے پیارے خدا یسوع مسیح نے انتہائی درد اور کرم میں جو سب سے پہلے کلمہ بولا وہ معافی کا ہے۔ کچھ لوگ اچھے حالات میں بھی معاف کرنا نہیں سیکھتے، نہیں جانتے، نہیں کرتے، تاہم خدا یسوع مسیح نے کرب اور درد میں معافی دی، یہ ہم سیکھیں گے۔ اور میں گزارش کروں گا جناب انجم شہزاد صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ معافی کا کلمہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے۔ جی برادر جی۔ جی، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہوشانہ ٹی وی کا اور اس کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا کہ میں خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے آ کر یہاں پر سکھا سکوں۔ اور یہ حوالہ جو پڑھا گیا ہے لوکا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت پھر سے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا۔ اگر ہم اس حوالہ کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے یہ تحریر کیا اس کا نام لوکا ہے۔ اور لوکا کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے خداوند کی کلیسیا کو متحرک کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ لوکا پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ طبیب کا واسطہ جو ہے وہ عام بندے سے ہوتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پالوس کے ساتھ اس نے اپنی خدمت کی، اور لوکا کی انجیل کے ساتھ ساتھ اس نے اعمال کی کتاب بھی جو ہے وہ تحریر کی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور ہمیں اس کی خدمت یہ بتاتی ہے کہ وہ مسیحیت میں بہت گہرا تجربہ رکھتا تھا، اور اس نے خداوند کے شاگردوں سے، یسوع مسیح کے شاگردوں سے بہت سی تعلیم پائی اور سیکھا، اور اسی میں سے اس نے خداوند یسوع مسیح کی خصوصیات کو بھی جانا، اور اس ایک آیت میں وہ یسوع مسیح کی اس بڑی خاصیت کو، بڑی خوبی کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور وہ خوبی ہے معاف کرنا۔ اور اگر ہم اس لفظ کو، اس ورڈز کو انگلش میں پڑھیں تو اس کے لیے جو لفظ، اس صفت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے forgiveness یا forgive، یعنی درگزر کرنا، بخش دینا اور معاف کر دینا۔ اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے معاف کرنا یا بخش دینا۔ اور جب ہم خداوند خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خداوند خدا کی بہت بڑی صفت ہے۔ خداوند کی تعریف تو یہ ہے کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستہ روح اور سچائی سے پرستش کریں، لیکن خداوند کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور یہی صفت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں بھی ہم کو نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ ادا کیے تو وہ اپنے باپ کی دی گئی صفت کا استعمال کر رہے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیاوی زندگیوں میں کہ ایک بیٹا جو ہے وہ جب تک باپ کی صفات کو پورا نہیں کرتا، ہم کہتے نہیں ہیں کہ یہ واقعی اس کا بچہ ہے۔
ہم شکل اور اس کے کام دیکھ کے یہ اکثر کہتے ہیں کہ واہ بھی اے اپنے پیوتے گیا. صفات ظاہر کرتی ہیں. صفات جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ واقعی ہی یہ شخص اپنے باپ کا عکس ہے, یہ اپنے باپ کی کوالٹیز اپنے اندر رکھتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی عطا کردہ کوالٹی کو اپنے اندر رکھا اور اس کوالٹی کا جو ہے وہ اس نے استعمال کیا اور یہ ظاہر کیا کہ واقعی ہی اس کی مماثلت جو ہے وہ بالکل اپنے باپ کی طرح ہے. جس طرح وہ قہر کرنے میں دھیما ہے, وہ معاف کرنے پر قادر ہے, اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے یہ صفت کو جو ہے وہ اپنے اندر قائم رکھا اور ان لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے شفاعت کی, ان لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے معافی چاہی. اب ابلیس کا کیا کام ہے؟ ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر جتنی خدا کی عطا کردہ کوالٹیز ہیں ان کو اجاگر ہونے نہ دے. ہر جگہ پہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح کی آزمائش آپ دیکھ رہے, جب خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں 4 باب میں آزمائے گئے ہیں تو تب بھی ابلیس نے ایسا ہی کام کیا. اس نے اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح کو آزمایا اور اس کے اندر سے جتنی کوالٹیز تھیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی, گمراہ کرنا چاہا. اب اس کا بھی اس جگہ پہ بھی یہی کام تھا کہ وہ جو ہے وہ معافی کو سزا میں بدل دے, جیسا اس نے باغ عدن میں کیا. ٹھیک. کیا کیا اس نے؟ یعنی اس نے ہوا کو بہکایا اور ہوا کے ذریعے سے آدم کو بہکایا اور آدم جو ہے وہ نافرمانی کر بیٹھا اور خدا کی دی گئی جو اس کی خصوصیت تھی, خاصیت تھی, اس کو گنوا بیٹھا. وہاں پر اس نے یہ کام کیا اور اس کو باغ عدن سے نکلوا دیا. اب یہاں پر بھی اس کی یہی کوشش تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ معافی نہ مانگے بلکہ لعن طعن کرے, جی ان کے لیے برا بلا کہے. اور اگر خداوند یسوع مسیح ایسا کرتے تو لوگوں کی شفاعت نہ ہوتی, لوگ معاف نہ ہوتے اور پھر سے سزا میں چلے جاتے. یہ ابلیس کی وہاں پر کوشش تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اتنی بدتر حالت میں, آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص ہے اور اس کے ساتھ اتنا ظلم برپا ہو رہا ہے, لوگ اس کو بدکاروں میں, ایک بدکار کو بھی اگر آپ بدکار کہیں تو وہ غصہ کر جاتا ہے. جی بالکل. اور یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. جی یعنی وہ اتنا پاک آدمی تھا اور پھر بھی وہ برداشت کی ایسی انتہا کر دی کہ ان لوگوں کے لیے بھی معافی کی درخواست کی جو لوگ اس کو مار رہے ہیں, جو اس کو بدکار کہہ رہے ہیں, جو اس پر الزام لگا رہے ہیں, جو اس کو کیل ٹھونک رہے ہیں. یعنی تمام تر اذیتوں کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح ان کے لیے معافی کی درخواست کر رہے ہیں. لیکن شیطان کا یہ کام تھا کہ وہ وہاں پر یسوع مسیح کو فیل کرتا اور یسوع مسیح اپنی قوم کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے معافی کی درخواست نہ کرتے اور لعنت میں آ جاتے اور پھر سے وہ گناہ میں چلے جاتے. خداوند یسوع مسیح نے جب معافی کی درخواست کی تو ان کو اس لعنت سے خداوند یسوع مسیح نے چھڑا لیا. خداوند یسوع مسیح کے زبان سے جو کلمہ نکلا, اے باپ ان کو معاف کر, اس معافی نے بنی نوع انسان کی بھلائی کر دی, بنی نوع انسان کو سزا سے بچا لیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. خداوند یسوع مسیح, اگر آپ متی کی انجیل میں دیکھیں 9 باب 6 آیت میں, وہ خود بھی معاف کر سکتے تھے, ان کو گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا اور وہ معاف کر سکتے تھے. لیکن یہاں پر بھی انہوں نے اپنے باپ کو اہمیت دی اور کہا اے باپ ان کو معاف کر. شفاعت کی ان کی اپنے باپ کے آگے. اور خداوند یسوع مسیح وہ ذریعہ بنے جنہوں نے دنیا کو خداوند خدا کے حضور سے جو گناہ کیا گیا تھا اس کی معافی دلا دی.
آمین. اور انسان جو ہے وہ خداوند کے نزدیکیوں میں شامل ہو گیا. اب پرانے عہد نامہ میں بھی ہم کو ایک ایسی ہی مثال ملتی ہے ٹھیک ہے. بزرگ یوسف کی. اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی, جی جی جی, انتہا ہے بدتمیزی کی, انتہا ہے, اور اس کو فروخت کر دیا, جی دوسروں لوگوں کے ہاتھوں اس کو فروخت کر دیا, اور وہ چلا گیا. اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسی صحبتیں اس کو اٹھانی پڑی وہاں پہ, وہ کن کن تکالیف سے وہاں پر گزرا. اور کیا جب وہ ان تکالیف میں سے گزر رہا تھا تو اس کو یہ یاد نہیں آتا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. اس کے بائی ریزن ہیں اس کے جو ہیں اس قید میں ڈالے جانے کے, جی جی جی, اس کی تمام تکالیف کے ذمہ دار اس کے بھائی ہیں, یہ اس کے ذہن میں تھا. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بھائی اس کو ملتے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کو بھی معاف کرتا ہے اور ان کو اپنے گلے سے لگاتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ چھوڑتا ہے جی جی, کہ کیا ہم آج کے دور میں اپنے بھائیوں کے لیے معافی کی درخواست کرنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ کیا ہم آج تھوڑی سی مشکل میں آ کے تو اپنے بھائیوں کو لعنت کے متحد تو نہیں کر دیتے؟ کیا ہم ان پر لعن طعن تو نہیں کرنا شروع کر دیتے؟ کیا ہم ان کے لیے برا تو نہیں چاہنے لگ پڑتے؟ جی ٹھیک ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کی کوالٹی کو ضائع کرتے ہیں. وہ صفت جو اس کے ہمارے نتنوں میں دم پھونکنے کے ذریعہ سے ہم تک آ گئی ہے, ہم اس صفت کو ختم کر دیتے ہیں. اور اگر ہم معاف کرتے ہیں تو ہم خدا کی صفت کو قائم رکھتے ہیں. آمین آمین. کاش کہ خداوند ہمیں اس صفت کو قائم رکھنے کی ہمت اور طاقت دے, اور ہم ہمیشہ اپنے باپ کی ان صفات کا استعمال کریں اور اپنے بھائیوں کو بچا لیں. جی شکریہ پرنسپل صاحب, خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے نہایت گہری معلومات جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. تو ناظرین, خدا کے خادم نے جو کہ بائبل کالج کے پرنسپل ہیں, ہمیں تعلیمی اور ادبی روحانی باتیں سکھائی ہیں. اور اس کا جو بنیادی لفظ ہے بخشش, جو فری آف کاسٹ دی جاتی ہے, کچھ بدلے میں لیا نہیں جاتا. اگرچہ وہ لوگ اس بات کے مستحق نہیں تھے کہ انہیں معاف کیا جائے, لیکن خدا کے خادم نے سکھایا کہ یہ ہمارا عقیدہ تثلیث بالتوحید, یعنی باپ ازلی ہے, بیٹا بھی ازلی ہے. یسوع مسیح نے ثابت کر دیا کہ وہ باپ میں سے ہے, اور دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ میں اور باپ ایک ہیں. اور آج صلیب پہ ابلیس نے یقیناً ابھارا ہوگا اور اشتعال دلایا ہوگا کہ بدلہ لو, لیکن انہوں نے یہ صفت ظاہر کی کہ وہ خدا کی صفت کو ظاہر کرنے آئے ہیں, شفقت, غنی اور معاف کرنے والا. تو یقیناً آپ نے اس کلمے کے سنانے کے سبب سے خدا کے خادم کی زبان سے جو آپ نے سنا برکت پائی ہے. تو سلسلہ آگے بڑھاؤں گا اور گزارش کروں گا جناب پروفیسر ناصر پرویز صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں. ناظرین بتاتا چلوں کہ ہم سیکھ رہے ہیں معافی کا کلمہ, یعنی پہلا کلمہ. تو میں گزارش کروں گا خدا کے خادم سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ معافی کا کلمہ ہمارے لیے کیا درس رکھتا ہے. جی پار صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بدعو کیا, اور میں خصوصی طور پر ہوشنا ٹیلی ویژن کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کر سکے, ان کا ذکر کر سکے, اور اتنے اہم نقطہ پر جو ہے وہ ہم گفتگو کر سکیں. بات ہم کر رہے ہیں معافی کے کلمہ پر. مسیح خداوند بڑے تاریخی الفاظ جو ہے وہ ادا فرما رہے ہیں, اپنے ستانے والوں کو معاف کر رہے ہیں وہ. جب ہم ذکر کرتے ہیں ان 7 کلمات کا, جن میں سے پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے, مسیح خداوند فرماتے ہیں باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. جب ہم غور کرتے ہیں اس سارے تاریخی عمل پر جو ہمیں چاروں اناجیل میں نظر آ رہا ہے, تمام مصنفین نے اپنے اپنے انداز سے ان تمام واقعات کو قلم بند کروایا. تو جب ہم
देखते हैं इस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मसीह खुदावंद के ये जो अल्फाज हैं ये अपने अंदर बड़ी अहमियत रखते हैं जी। ये सिर्फ 7 ये कलमात नहीं हैं जो मसीह खुदावंद ने इस सारे जो वक्त था जब मसीह खुदावंद सलीब पर लटके हुए थे, ये सिर्फ 7 ही कलमात नहीं है, बल्कि स्कॉलर्स ये बयान करते हैं कि इस सारे अमल में उन्होंने बहुत कुछ और कहा होगा। ये सिर्फ उनकी ज़ुबान जो है सिर्फ ये 7 बार नहीं खुली, सिर्फ वो 7 मुख्तसर सी बातें करके उन्होंने इस सारे अमल में से वो नहीं गुजरे, बल्कि ये तकरीबन ये जो 7 बातें हैं ये 7 अहम नुक्ते हैं जी, 7 अहम मौज़ूआत हैं, 7 अहम मौज़ूआत हैं जिन पर मसीह खुदावन ने लब कुशाई की है, जिन पर मसीह खुदावन ने गुफ्तगू की है। आगे इसके ज़िमन में मज़ीद डिटेल होगी। सो पहले नंबर पर जो माफ़ी की बात आ रही है, सो जब हम देखते हैं इसको तो इससे आज के दौर का जो इंसान है वो क्या सबक सीखता है, मसीह खुदावन ने ऐसा कहाँ क्यों है। तो इस पर जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मसीह खुदावंद के अपने जो दावे हैं ये उन दावों को जो है वो पूरा कर रहा है मसीह खुदावंद का ये कलमा। ठीक है। उनकी जितनी भी तालीमात थी वो सारी तालीमात उनके 2 बड़ी तालीमात के गिर्द घूमती थी, प्यार करना और माफ़ करना। ये उनकी सबसे बड़ी तालीमात थी एज ए रिफॉर्मर, एज ए लीडर और एज ए खुदा की बादशाही के प्रोक्लेमर। उनकी ये 3 बड़ी तालीमात थी जिनको अंजील के मुसन्निफीन ने जो है बड़ी सराहत के साथ बयान किया है। सो उनमें से एक चीज़ माफ़ी का जो एलिमेंट है वो हमको नज़र आता है। जी बार बार उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया है। और ये अहम इसलिए है क्योंकि उस दौर में जो यहूदी उलमा थे और यहूदी जो मजहबी तबका था वो इस चीज़ को बड़ा निगलेक्ट किए हुए थे। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ दुश्मनियों की इस हद तक चले गए थे कि वो इस एलिमेंट को भूल ही चुके थे। उनके नज़दीक ये कोई अहमियत नहीं रखता था। सो मसीह खुदावन ने एज ए रिफॉर्मर रिफॉर्म करने के लिए, इस्लाह करने के लिए जब वो तालीम देते तो सबसे अहम नुक्ता जो है वो माफ़ी का बयान करते। और वो बार बार कहते कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, दुआ करो। जी बिल्कुल। तो जब मसीह खुदावंद ऐसे कहा करते थे सो वो सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट खड़े हुआ करते थे। सोसाइटी का रूल क्या है, अपने सताने वालों को तुम भी सताओ। सोसाइटी का रूल क्या है, मुआशरे का असूल क्या है, अपने दुश्मनों के साथ अच्छी तरह दुश्मनी करो। अगर कोई तुमसे सख्ती के साथ दुश्मनी कर रहा है तो तुम मज़ीद सख्ती के साथ उसके साथ दुश्मनी करो। ईंट का जवाब पत्थर के साथ दो, ये सोसाइटी का असूल है। सो मसीह खुदावंद हमेशा सोसाइटी के असूलों के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। उन्होंने उनके अगेंस्ट खड़े होकर जो है वो इस्लाह का अमल सर अंजाम दिया है। तो जब हम देखते हैं सलीब के सारे मंजर को, सो मसीह खुदावंद जो है वो सोसाइटी के रूल्स के यहाँ भी अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। ठीक है। ये मरने का या मौत के करीब का ये जो लम्हा है, ये इस हद तक ये लम्हा होता है कि इंसान जो है इसमें तमाम असूल व ज़वाबित भूल जाता है। इंसान जो है अपनी तमाम तरबियत, अपनी तमाम तालीम जो है वो भूल जाता है और वो फ़कत जो जज्बात से काम लेता है। एक राइटर ने बुक लिखी थी मरने वालों के आखिरी लम्हात के ऊपर, तो वो कहता है उसने 1000 के करीब जो है लोगों को मौत का जो मंज़र है उसको देखा और बयान किया। तो वो कहते हैं अक्सर जब लोग मरने के करीब होते हैं तो अपना गुस्सा निकालते हैं, अपने दुश्मनों के बारे में जो है वो नाज़ेबा अल्फाज मुँह से निकालते हैं। लोग जो है ये नहीं सोचते कि मैं क्या बयान कर रहा हूँ, बल्कि वो सारा कुछ अंदर से बाहर निकाल देते हैं। सो बड़ा कम वक्त होता है कि जब कोई माफ़ी मांगता है या माफ़ करता है। सो मसीह खुदावंद को जब हम सलीब पर माफ़ करते हुए देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छे रिफॉर्मर थे। एक ऐसे रिफॉर्मर थे जिनकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। जिस तरह उन्होंने फरमाया था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और ये जो हक है ये दरअसल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। जो अपनी बातों का आप जो है वो उसमें तजाद नहीं होता। सो मसीह खुदावंद जब यहाँ सलीब पर हमें माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं तो हमें एक लीडर के तौर पर भी नज़र आ रहे हैं। लीडर का काम होता है माफ़ करना, एक अच्छे लीडर के तौर पर नज़र आ रहे हैं। आपको अमूमन ये होता है कि लोग तालीम बहुत देते हैं, सिखाते बहुत हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जी। सो मसीह खुदावंद जो है
اس بات پر خود بھی عمل کر رہے ہیں. یہ ایک انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہو سکتا ہے کسی کو معاف کرنا, اور ایسے دردناک جو ہے لمحات میں کسی کو معاف کرنا. سو جب مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں, یہ جتنے بھی یہ مسیح خداوند کو ستانے والے تھے, مسیح خداوند کے ہاتھوں پر کیل ٹھونکنے والے تھے, ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھنے والے تھے, یہ تمام اسٹیٹ کے ملازم تھے, یہ ریاست کے ملازم تھے. ان کا کام جو ہے لوگوں کو صرف درد دینا تھا, ان کا کام اب حکمرانوں کی بات کو سن کر اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی کہ سامنے والا بندہ قصوروار ہے یا بے قصور ہے. سو مسیح خداوند جب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں, تو ایک تو ان کی معافی کا یہ ریزن ہے, اور دوسرے نمبر پر وہ ایک بے گناہ کو جو ہے وہ سلیب دے رہے ہیں, ایک ایسا بے گناہ جس کے بارے میں وقت کا حکمران جو ہے, جو مسیح کا فیصلہ کرنے والا, وہ کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی عیب نہیں پاتا. لیکن ان کے یہودیوں نے ان کے اس الفاظ کو سنا بھی, ان الفاظ کو, وقت کے حکمران کے الفاظ کو سنا بھی, لیکن اس کے باوجود بھی جو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اسے جو ہے وہ سلیب دے, تو اسے مصلوب کر. سو مسیح خداوند یہاں معافی کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اچھے لیڈر کے طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں, ایک پرفیکٹ لیڈر کے طور پر. لیڈر کا کام ہوتا ہے درگزر کرنا, لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا, جذبات کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دینا. سو مسیح خداوند یہاں جذبات پر کنٹرول کرنے کا ہمیں پرفیکٹ جو ہے اگزامپل نظر آ رہے ہیں. وہ جذباتی نہیں ہوئے, انہوں نے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جوابی لان تان نہیں کیا, انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ غصے کے ساتھ رسپونڈ نہیں کیا, بلکہ وہ ہمیں ایک مکمل طور پر جو ایک پرفیکٹ انسان ہوتا ہے اس کے طور پر نظر آ رہے ہیں. بلا شک و شبہ وہ ایک پرفیکٹ انسان تھے, اور انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا. دوسرے نمبر پر وہ ایک ریفارمر کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. ریفارمر کا کام بھی ہوتا ہے درگزر کرنا, معاف کر دینا. اگر ریفارمر ہی درگزر سے کام نہیں لے گا تو وہ کس طرح اصلاح کرے گا؟ ان کی جتنی بھی ہمیں زمینی زندگی نظر آتی ہے انجیلوں میں, وہ ایک ریفارمر کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے. ان کے مخالفت کرنے والے لوگ ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلتے نظر آتے ہیں. وہ کبھی بھی گالیوں کا جواب جو ہے پلٹ کر گالی میں نہیں دیتے تھے. ان کی یہی تعلیمات کی وجہ سے, ان کی یہ اسی مقدس سیرت کی وجہ سے ان کے مخالفین کو یہ کہنا پڑا کہ دیکھو سارا جہاں اس کا پیرو ہو چلا ہے. سو یہ ایک بہت بڑی بات تھی, اور صلیب پر معافی کے کلمات جو ہے وہ ادا کر کے بھی وہ دوبارہ پھر اپنے مخالفین کو یہی کہنے پر مجبور کر رہے تھے کہ لوگ خود اپنے منہ سے کہیں کہ دیکھو جہاں اس کا پیروکار ہو چلا ہے. سو آج ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم کس طرح مسیح خداوند کے ان الفاظ کا اثر اپنے اندر لیتے ہیں. اگر ہم آج بطور لیڈر معاف نہیں کرتے تو ہمارے اندر اچھے لیڈر کی خوبیاں نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ کس طرح معاف کرنا ہے. ایک ایسے انسانوں کے لیے بھی ہم نے معافی مانگنی ہے, ان کے لیے بھی ہم نے معافی کے الفاظ ادا کرنے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں اور جو ہمیں تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں. پھر ہمارا کام ایز اے ریفارمر یہ ہے کہ ہم اپنے اندر معافی کی روح رکھیں, ہم اپنے ستانے والوں کے لیے جو ہے وہ معافی چاہیں, ان کو معاف کریں, ان کے سخت الفاظ کو, لان تان کے الفاظ کو درگزر کریں. جی شکریہ برادر جی, خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ خدا نے آپ کے اندر بہت سارا کلام رکھا ہوا ہے, لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چلنا پڑتا ہے. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے, اور اپنے جلال کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, کلیسیا کے لیے خدا آپ کو کثرت سے استعمال کرے. تو ناظرین, خدا کے خادم نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا, ریفارمر, اصلاح کرنا. تو ایک بگڑی ہوئی سوسائٹی کے اندر خدا یسوع مسیح نے ایک درس دیا, وہ معافی, اور پھر ثابت کیا کسی ہوٹل میں بیٹھ کر نہیں, کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر نہیں, صلیب پر لٹ کر. اور کبھی آپ کو وقت ملے صلیب کے تعلق سے پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کرب اور درد کیا اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. پر مسیح نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر. معافی اور شفاعت کی انہوں نے صدا بلند کی. تو انتہائی دلچسپ اور باعث برکت آپ باتیں سن رہے ہیں. گزارش کرتا ہوں کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے. یہاں مجھے لینی چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.